ویلکم فرینڈز، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ سگے بھائی نے اپنی 13 سالہ چھوٹی سی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ میرا نام سیما ہے اور میرا رنگ بہت ہی زیادہ سفید ہے۔ میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس وقت میں FA میں پڑھ رہی ہوں۔ لاہور کے ایک غریب سے علاقے میں رہتی ہوں۔ ہم صرف 2 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے 8 سال بڑا ہے۔ ہمارے گھر میں صرف میرے امی اور ابو کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ یہ واقعہ تب پیش آیا جب میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، یعنی کہ میں صرف 15 سال کی تھی۔ میری مستانی چال دیکھ کر سب میرے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت، ابھرا ہوا میرا جسم دیکھ کر لوگوں کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسکول کے بعد بہت سے لڑکے ہر وقت مجھے چھیڑتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی بھی لڑکے کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں جب 10ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی تو پیپر دے کے میں فارغ ہو چکی تھی۔ اسکول کے بچوں کو بھی گرمی کی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ میرے امی اور ابو کو شہر سے باہر شادی کے لیے چلے گئے۔ اس وقت شادی میں میرے امی اور ابو نے 3 دن کے رکنا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے مجھے گھر ہی رہنا پڑا۔ جاتے ہوئے میرے ابو نے بھائی کو بھی ہدایت کی کہ سارا دن گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسے ہی امی اور ابو گھر سے روانہ ہوئے، میں اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب بھائی واپس گھر آئے۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کافی باتیں کرنے کے بعد ہم نے مووی دیکھنے کا پلان بنا لیا۔ میں اور میرے بھائی نے ایک انگلش مووی دیکھنا شروع کر دی۔ ابھی ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مووی میں عجیب عجیب سے سین آنا شروع ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بہانہ بنا کر فلم بند کر دوں، لیکن بھائی بہت مزے سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر بھائی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ بھائی کے کپڑے خود بخود اٹھ رہے ہیں، مطلب کہ بھائی کے کپڑے ہل رہے ہیں، حالانکہ ان کے دونوں ہاتھ تو ایک سائڈ پر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلم دیکھنے کے بعد بھائی کچھ اور ہی محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے نیند کا بہانہ کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سونے لگی۔ میں بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم کو چھو رہا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ غصے سے اٹھ گئی۔ ٹی وی پر فلم چل رہی تھی۔ بھائی میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور مجھے چھیڑ رہے تھے۔ میں غصے سے بولی کہ بھائی، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سیما، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم میری بہن بھی ہو اور میری دوست بھی۔ میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو کس کو چھوڑوں گا؟ میں پھر ایک دفعہ غصے سے بولی اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں اور آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے میرا ایسا حال دیکھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، سوری، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کی بات نہیں سنی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں بھائی کو اس حرکت کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرے بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے واقعے کے بعد میرا دل بہت ڈر رہا تھا، پھر بھی میں نے ان سے بات کو ختم کر دیا۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں ان کے کمرے میں چلی گئی، انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ میں نے ان کو اٹھایا اور خود میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ناشتہ ان کے کمرے میں لے کر آئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم کل والی بات پر ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے بھائی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ بھائی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے غصے سے پکڑا ہو۔ مجھے پھر سے یہی بات کہنے لگے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جیسے جیسے تم جوان ہو رہی ہو میری محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر زاروں قطار رونے لگی کہ میرا بھائی مجھ سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ روتے ہوئے میں ان سے کہنے لگی کہ بھائی، میں آپ کی بہت چھوٹی سی بہن ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اگر آپ نے آئندہ بھی ایسی کوئی حرکت کی
تو میں سب باتیں ابو کو بتا دوں گی۔ بھائی تھے کہ ان پر میری باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شیطان ان پر فل ہیوی ہو چکا تھا۔ انہیں میرے آنسو دیکھ کر بھی مجھ پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے، میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، پلیز تم مجھے کسی بھی بات سے ناراض مت کرنا، مجھے کسی بھی بات سے نہ روکنا، پوری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا، تمہارے ساتھ ساری زندگی بہت پیار کروں گا، لیکن مجھے ناراض مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو۔ میرا کچھ خیال کرو، صرف آج کے دن میری بات مان لو۔ بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور میری منتیں کرنے لگا۔ مسلسل میری منتیں کر رہا تھا، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی منت اثر نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور ان کے پاس سے باہر جانے لگی۔ ابھی میں نے کمرے سے باہر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت مضبوطی سے مجھے پکڑا ہوا تھا، اتنی مضبوط سے پکڑا ہوا تھا یہاں تک کہ میں اپنا منہ بھی ان کی طرف نہ کر سکی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت ڈٹھائی سے کہنے لگے، پیار میں سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میں نے بہت معصوم لہجے میں پوچھا۔ میں بہت سہم گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو سیما، میں تو کبھی ایسی بات کسی کو بتاؤں گا نہیں، تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، تم فکر مت کرو، یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلے گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے۔ میں ان کی بہت منتیں کرتی رہی، میں ان سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ سگے بھائی کو اپنے ساتھ یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میرا بھائی کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی ہوش طاری ہو۔ میرا چہرہ شرم کے مارے پیلا ہو گیا تھا، میری ٹانگیں شدید کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ میری طرف سے بہت پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو مسکرا دیے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ اس طرح ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کی عزت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اب میں 25 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن آج بھی میں اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے فرینڈز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار